بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، ہمارے ذہنوں میں یہ رہنا چاہیے کہ آخر اس سیرت کو پڑھنے کے ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ تو نمبر 1، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سیرت کیوں پڑھیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو اس کام کا مقصد ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ ہر کام میں سب سے پہلے آخرت کی کامیابی کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سیرت سیریز کا جو مطالعہ کر رہے ہیں وہ در حقیقت آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع حقیقتاً اس سیرت کا مقصد ہے۔ اتباع کا مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، محبت کے ساتھ کسی کے پیچھے چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ زندگی کے ہر پہلو، مثلا نماز، روزہ، سونا جاگنا، لین دین میں بہترین عبادت کی۔ کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنا کر پیش نہ کیا ہو۔ نمبر 2، دنیا میں کامیابی کے لیے ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ دنیا میں سب سے کامیاب ترین اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ آپ کے پاس بہترین لائف اسکلز ہیں، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے۔ آپ کا صبح سے شام کا ٹائم ٹیبل، آپ کے اخلاق، معاملات، بات چیت کا انداز وغیرہ ہر چیز میں کامیابی ہے۔ انتہائی بے وقوفی ہوگی کہ ہم فقیروں کے پاس کامیابی کے راز ڈھونڈیں، دوسری تہذیبوں کی طرف جائیں اور ان سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو اس میدان کا بادشاہ ہو اسی کو نہ پڑھیں، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ تو ہمارا مقصد آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا میں کامیابی کے لیے اس سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ آخرت اور دنیا یہ ذہن میں رہے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عظمت پیدا کرنے کے لیے۔ نمبر 1، آپ نے ہماری بھلائی کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں اور جو دعائیں کی ہیں، اس کا جب علم ہوگا تو ہم دل کی گہرائی سے آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 2، جب ہم آپ کے عظیم کارناموں کے بارے میں جانیں گے تو ہمارے دل میں عظمت پیدا ہوگی۔ سیرت کا چوتھا مقصد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو جاننے کے لیے۔ صحابہ کی زندگی میں زبردست تبدیلی آئی۔ کیسے؟ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے، ان کا تزکیہ کرتے، یعنی ان کو گناہوں سے اور بری صفات سے پاک کرتے۔ دوسری طرف صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن سیکھتے، اس پر غور کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان و یقین، اخلاص اور عمل کو دیکھتے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا اور وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتے۔ تو صحابہ کی زندگی کو جان کر ہمیں معلوم ہوگا کہ حقیقتاً صحابہ کی تربیت کیسی ہوئی، اور صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کس انداز سے عمل کیا، اور صحابہ کیوں اپنی جانوں کو وار دیا کرتے تھے اللہ کے نبی پر۔ تو یہ بھی سیرت کے ذریعے سے ہمیں علم ہوگا۔ تو نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عظمت کو پیدا کرنا۔ نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو جاننا۔ رسول اور صحابہ، رسول اور صحابہ سیرت کا مقصد۔ نمبر 5، قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا مطالعہ۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں پورا قرآن کریم نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اس قرآن پاک کو 23 سال میں بتدریج نازل کیا گیا ہے۔ یعنی ایک جانب آپ کی تعلیم و تربیت مقصود تھی، اور آپ کی تعلیم و تربیت ہو جانے پر یہی تعلیم و تربیت مسلمانوں کی ہونا تھی۔ زندگی کے مختلف حالات سے بہترین انداز میں گزرنے کے لیے ہم ان حالات کو جانیں گے تو قرآن کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو زندگی کے جتنے بھی حالات ہیں، مختلف قسم کے حالات ہیں، ان کو بہترین انداز میں گزارنے کے لیے ہمیں
قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اسی کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن میں اصول دیے گئے ہیں، تو سیرت میں آپ کو اس پر عمل کرنے کا طریقہ ملے گا۔ قرآن تھیوری ہے اور سیرت اس کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، معاملات اور سارے اعمال قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں۔ یعنی قرآن کے جو اصول ہیں، ان اصولوں پر پورا اترنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ حقیقتاً ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن پاک ایک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل اللہ کے نبی کی لائف ہے۔ اللہ کے نبی کو ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حقیقتاً اللہ کا جو مقصد ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے ایک انسانیت کی کیسی تربیت ہونا چاہیے، ایک کیسا مکمل انسان ہونا چاہیے، وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو جان کر ہی ہم جان سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم تھیوری ہے اور اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اس کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جیسا کہ پوچھا گیا تھا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، یعنی اگر اللہ کے نبی کے اخلاق کو جاننا ہے قرآن پاک کو پڑھ لو، وہی اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ جو قرآن پاک کی آیات کہہ رہی ہیں وہی نبی کی زندگی کہہ رہی ہے۔ تو 5 قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، 6 قرآن پر عمل کرنے کے لیے۔ تو سیرت کا مقصد ہے قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ نمبر 7، اپنے ایمان کو اور اللہ کے ساتھ اچھی امیدوں کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھروسے سخت ترین حالات میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان بڑھتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر چلے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر ناکام ہوتا تو نبی کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے۔ نبی نے اس قرآن پاک پر عمل کر کے دکھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی ملی۔ آج بھی ہر قسم کے حالات میں اگر ایک مسلمان نبی کی زندگی پر عمل کرے گا یقیناً وہ بھی کامیاب ہوگا۔ تو آپ کے رسول ہونے پر بھی ایمان بڑھتا ہے کہ عام انسان کو اتنی بڑی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایک رسول ہی کے ساتھ ایسی غیبی مدد ہوتی ہے کہ وہ رسول اتنی تیزی کے ساتھ اپنی دعوت کو پھیلاتا چلا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ بھی رسول کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ ان کی دعوت کو بھی اسی انداز سے پھیلا دیا کرتا ہے۔ نمبر 8، دل کی خوشی اور سکون کے لیے، یعنی آپ اس کائنات کے بہترین انسان کے بارے میں پڑھیں گے سیرت کے ذریعے سے تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی۔ نمبر 7، اپنے ایمان کو اور اللہ کے ساتھ اچھی امیدوں کو بڑھانے کے لیے۔ نمبر 8، دل کی خوشی اور سکون کے لیے۔ تو 2 مقصد ہیں، ایمان اور خوشی۔ ایمان اور خوشی ہماری سیرت کا مقصد ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر اسلام کی دعوت کو بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ بہترین داعی تھے۔ بہترین بات چیت کا فن یعنی کمیونیکیشن اسکلز آپ کے اندر موجود تھیں۔ تو ایک داعی اللہ کے نبی کی دعوت کے طریقوں کو دیکھ کر ایک بہترین داعی بن سکتا ہے۔ ان اصولوں پر عمل کر جو نبی نے جن پر عمل کیا، ایک داعی بہترین انداز سے، بہتر انداز سے اسلام کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے، اور آپ کی بات چیت کے انداز کو، گفتگو کے طریقے کو اور حکمت کو اپنا کر وہ اپنی دعوت کو مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے، یعنی جب ہم سیرت کا علم رکھیں گے تبھی تو ہم جواب دے سکیں گے۔ کبھی نبی کی شادی پر اعتراض، کبھی نبی کی جنگوں پر اعتراض، کبھی نبی کی ذات پر اعتراض اور آپ کی رسالت پر اعتراض، تو ان اعتراضوں کا جواب ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ تو نمبر 9، دعوت کو پیش کرنا۔ نمبر 10، پروپیگنڈوں کا جواب دینا۔ تو 2 باتیں یاد رکھیں کہ سیرت کا مقصد دعوت اور دفاع۔ نمبر 11، دشمنوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ ساری زندگی آپ پر دشمنوں کے حملے ہوتے رہے، اللہ نے آپ کو زبردست معاملہ فہمی
حالات کا تجزیہ یعنی سچویشن کو انالائز کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ دشمن کو بدترین ناکامی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مخالفت کے ماحول میں کیا کرنا چاہیے، کہ ایک جانب دشمنوں کے آپ پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو آپ کو زبردست معاملہ فہمی دی تھی، معاملے کو سمجھنا، حالات کو سمجھنا اور سچویشن کو انالائز کرنا کہ ایسے حالات میں، ایسی کنڈیشنز میں ہمیں کیا اسٹیپس لینا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے وہ اسٹیپس لیے اور دشمن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 12، مسلمانوں کو زوال سے نکالنے اور ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں قرآن کو لے کر صحابہ کو ایسے تیار کیا کہ 50 سال کے اندر وہ سپر پاور بن گئے، اور 1000 سال تک اخلاقیت کے میدان میں، روحانیت کے میدان میں، علم کے میدان میں اور نظر و فکر کے میدان میں، معاشی زندگی کے میدان میں، فوج اور سیاسی میدان میں لیڈر بن کر رہے۔ تو یہ کیا چیز تھی جس نے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دیں؟ تو مسلمانوں کو زوال سے نکالنے اور ان کی دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے ہم سیرت کا اگر مطالعہ کریں تبھی ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا تھا، وہ کون سے اصول تھے، وہ کون سی باتیں تھیں جن کے اوپر صحابہ کو تیار کیا گیا، اور ایک ایسی ٹیم اور ایک ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جس نے اللہ کے نبی کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیا۔ تو اور 1000 سال تک انہوں نے حکومت کر کے بھی دکھایا ہے، مسلمانوں نے ہر میدان کے اندر ترقی کی ہے۔ تو 12 نمبر، مسلمانوں کو زوال سے نکالنا اور ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے تو پھر آپ کو یہ زبردست کامیابیاں کیسے ملتی؟ مسلمان زوال میں اس وقت آئے جب وہ آپ کی اتباع میں کمزور ہوئے۔ تو نبی کے سچے ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ اتنی زبردست کامیابیاں جو ملی وہ نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے اور آپ کے امت کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ مسلمان زوال میں اس وقت آئے جب وہ آپ کی اتباع میں کمزور پڑے ہیں۔ 1000 سال تک ان میدانوں کی لیڈرنگ کرنے کے بعد جب مسلمانوں نے بالکل اسلام کو تج دیا اور اسلام کے دائرے سے نکلنا شروع کر دیا، دوسری تہذیبوں کو اپنا لیا، اسلامی تہذیبوں کو چھوڑ دیا، تب ایسے حالات آئے ہیں کہ مسلمان آج اس کنڈیشن میں موجود ہیں۔ ورنہ جب تک وہ اسلام پر عمل کرتے رہے، اللہ نے ان کو حکومتیں بھی دی ہیں اور ہر میدان میں ان کو امام بنا کر پیش کیا ہے۔ تو نمبر 11 و 12، فتنوں سے بچنے کے لیے اور مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو فتنے اور زوال، سیرت کیا ہے؟